السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ہم اب تک دیکھ رہے تھے، جن کے نکاح کے بارے میں دیکھا، جن کو ام المومنات کا لقب ملا، جن کو جعفر طیارہ شہید کی بیوہ کا رتبہ ملا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی زوجہ تھیں۔ ان کے بعد حضرت امیر المومنین علی کی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت اور فطانت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بڑی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھا۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابوبکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر انگشت بدندا رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ان کی بات سن کر فرمانے لگیں، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے؟ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا اس قابل تھیں کہ وہ خلیفہ المسلمین کی بیوی ہوں اور وہ امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہوں۔ وفات ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم و ندامت میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔